الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک الحمدللہ 12 لیسن کر لیے، آج ہم انشاءاللہ 13واں لیسن شروع کریں گے، اور 12 لیسن میں ہم نے پہلے تو کلمہ کو سیکھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ اسم کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، فعل کو بعد میں سٹارٹ کریں گے اسم کا حصہ مکمل کرنے کے بعد، اور جو حرف ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اس کے۔ اسم کے حصے میں تقریباً ہم 80 سے 90% مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور امید ہے کہ آپ ساتھی اس کو سمجھ بھی پا رہے ہیں اور اس کی ریویژن بھی کر رہے ہیں اور پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ مرکب اضافی کو ہم نے پچھلے لیسن میں شروع کر دیا تھا، اور اس کی ایک سادہ جو قسم ہے مرکب اضافی کی سمپل ورژن اس کا، وہ تو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لیا، آپ نے اس کی ایکسرسائز بھی کر لی، اس کو سمجھ بھی لیا کہ ایک اس میں مضاف ہوگا، ایک مضاف الیہ ہوگا، یعنی 2 اسماء ہوں گے، ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہوگی، جس کی طرف نسبت ہوگی وہ مضاف الیہ کہلائے گا، اور جس کو نسبت دی جائے گی وہ مضاف کہلائے گا۔ جیسے لڑکے کی کتاب کی ہم نے مثال لی، تو کتاب کو ہم کہہ دیں گے مضاف، یعنی جس کو نسبت دی گئی ہے، اور جس کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ ہے لڑکا، تو وہ بن جائے گا مضاف الیہ۔ تو عربی میں ہم اردو کی نسبت الٹ لے لیں گے، یعنی اگر ہم کہیں گے نا لڑکے کی کتاب، تو ہم کتاب کا ترجمہ عربی میں پہلے کریں گے، لڑکے کو بعد میں لائیں گے۔ یہ فرق ہے عربی میں اور اردو میں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اب جو آج کا لیسن ہے نا، ہے اسی کی ایکسٹینشن۔ اس میں فرق کیا ہے کہ اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پیچیدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکل ہے یا کوئی نہ سمجھ آنے والی چیز ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس میں 2 سے زیادہ اسماء آ جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا لینتھ کے حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو پیچیدہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سے زیادہ چیزیں، جب ظاہر ہے زیادہ چیزیں ہوں تو اس کو ہم کمپلیکس یا پیچیدہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہے وہی رول جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، اور اس کو ہم نے ایک علیحدہ لیسن میں اسی لیے ڈالا ہے کہ تاکہ سمجھنے والوں کے لیے جو اس پارٹیسپینٹس ہیں ان پہ بوجھ نہ محسوس ہو۔ ایک ہی کلاس میں اگر لمبی چیز بتائیں گے تو پہلے ہم نے اس کی سادہ قسم سمجھ لی تھی، اب جو اس کی پیچیدہ قسم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ یعنی 2 سے زیادہ اسماء اکٹھے آ جائیں۔ اب جیسے میں کہہ دوں کہ جی احمد کا بیٹا، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب احمد کا بیٹا یہ تو ہوا وہی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ بیٹا ہو گیا مضاف اور احمد ہو گیا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ بیٹے کی نسبت ہے احمد سے کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اب لیکن اگر میں اس میں ایڈ کر دوں کچھ کہ جی احمد کے بھائی کا بیٹا، اب ہمارے لیے اردو میں تو اس کو سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے وہ احمد کا بیٹا جب ہم نے کہا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب میں نے کہا احمد کے بھائی کا بیٹا تو آپ سب کو آسانی سے سمجھ آ گئی کہ جی وہ احمد ہے، اس کا بیٹا ہے، اور بیچ میں اس کے ایک بھائی کا ذکر آ گیا۔ اب احمد کا بیٹا نہیں ہے بلکہ احمد کا کوئی بھائی ہے اور پھر اس کا بیٹا ہے، لیکن بات بڑی سمپل ہمیں لگ رہی ہے کیونکہ احمد کے بھائی کا بیٹا ہم یہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یا میں کہہ دوں احمد کے پڑوسی کی کار، اب اس میں بھی یعنی اسی طرح کا وہ یعنی پیچیدہ مرکب اضافی آ گیا کہ احمد ہے ایک شخص، اس کا کوئی پڑوسی ہے اور اس کی ملکیت میں ایک کار ہے۔ تو میں کسی سے مثلا کوئی پوچھے کہ جی یہ کار کس کی ہے، تو میں کہوں جی یہ احمد کے پڑوسی کی کار ہے۔ تو احمد کو وہ جانتا ہے شخص، پڑوسی کو نہیں جانتا، تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ جی وہ جو احمد ہے نا جس کو آپ جانتے ہیں، اس کا آگے جو پڑوسی رہتا ہے نا، اس کا جو ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، تو یہ اس کی کار ہے جو یہاں کھڑی ہے۔ تو سمجھ آ گئی بات کی۔ لیکن عربی میں جب ہم کریں گے تو وہ پھر ہمیں وہی رول دیکھنا پڑے گا، مضاف مضاف الیہ۔ تو ہم کیا کریں گے کہ 2 مضاف آ جائیں گے اور پھر تیسرا مضاف الیہ بن جائے گا۔ اچھا، اس میں مزید بھی آپ بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی عام طور پر جو مرکب اضافی ہوگا مضاف مضاف الیہ کا وہ 2 والا ہی ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی نا رب العالمین، عالمین کا رب،
تو یہ سمپل قسم ہے اس کی مرکب اضافی کی. لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو ملے گا, بہت کام ہوگا تو کئی جگہ پہ 3 الفاظ ہو سکتے ہیں, وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ مرکب اضافی کی پیچیدہ قسم ہے. تو اب جیسے میں نے مثال دی نا, احمد کے بھائی کا بیٹا, اب اگر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جی احمد کے بھائی کے بیٹے کی کتاب, تو اب اس میں مزید چیز ایک ایڈ ہوگی, احمد کے بھائی کے بیٹے کی کتاب. اب یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو گئیں, لیکن یہ بھی مرکب اضافی ہی کہلائے گا. پھر میں یہی کہوں گا کہ اردو میں تو ہمیں سمجھ آ گئی پوری بات کی, میں نے 4 الفاظ استعمال کر کے ان کو جوڑا, پھر بھی آپ کو سن کے سمجھ آ گئی کہ اچھا احمد جس کو آپ جانتے ہیں اس کا بھائی ہے, اور پھر اس کے بیٹا ہے جس کی ایک کتاب ہے. تو وہ جو کتاب پڑھی ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ احمد کے بھائی کے بیٹے کی کتاب ہے. تو یہ اسی طرح کا, جیسے ہم چونکہ اردو ہم جانتے ہیں, ہمیں آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے, کوئی جس طرح بھی گھما پھرا کے کرے, لمبی کرے چھوٹی کرے, تو وہ ہم نے سیکھی ہوئی ہے. اسی طرح جو لوگ انگلش جانتے ہیں وہ بھی اس چیز کو انگلش میں کنورٹ کر دیں گے تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن عربی چونکہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ اب اگر ہم نے 2 سے زیادہ الفاظ ایڈ کرنے ہیں یا 3 بنانے ہیں یا 4 بنانے ہیں تو اس کا کیا فارمولا ہے. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, ابھی ہم اس کو مثال لے کے تو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی نا مضاف اور مضاف الیہ, اب کیا ہوگا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مضاف بھی ہے, پھر ایک اور مضاف ہے, اور اس کے بعد مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک یہ ہوا مرکب اضافی, اور دوسرا آپ سمجھ لیں کہ مرکب اضافی یہ ہے. یعنی پہلا مرکب اضافی یہ مضاف ہے تو یہ اس کا مضاف الیہ ہے, اب دوسرا والا اس کا مضاف یہ ہے اور مضاف الیہ یہ ہے, لیکن جب تینوں کو ملا دیا, تینوں الفاظ کو, تو پھر یہ ایک ہی مرکب اضافی بن جائے گا. مثال کے طور پر ہم نے لاسٹ ٹائم کیا مثالیں لی تھیں, گھر کا دروازہ, ٹھیک ہے جی, گھر کا دروازہ یہ مثال. ایک اور مثال تھی اللہ کا گھر, ٹھیک ہے جی. اس کی ہم نے عربی بنائی تھی, تو دروازہ جو ہے اور گھر, دروازہ پہلے آئے گا, جیسے ہم نے سیکھا کہ عربی میں کیا کرتے ہیں ہم, البابو, اور البیتو. ٹھیک ہے, بنیادی طور پر تو یہی ہے نا, بلکہ اگر ہم اس کی نکرہ قسم دیکھیں تو ہم کہیں گے بیتن, اور دروازے کو کہیں گے بابن. تو اب ہم نے چونکہ یہ معرفہ ہے تو ہم نے کہہ دیا البابو اور البیتو, لیکن جب ہم اس کو بنائیں گے مرکب اضافی تو ہم کیا کہیں گے, باب البیتی. ہم نے کہا تھا کہ جب مضاف آئے گا تو اس میں الف لام نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اب الف لام کے بغیر جب ہم کسی اسم کو لکھتے ہیں تو ویسے عام طور پر وہ تنوین کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب مضاف کے طور پر آئے گا تو پچھلے لیسن میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ یہ اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی اور الف لام بھی نہیں آئے گا, تو یہ ہوگا بابو. اور جو بیتو ہے البیتو, اس میں کیا تبدیلی آئی کہ یہ جو اس پہ پیش ہے وہ ہم نے زیر کر دی, یہ یعنی جری حالت میں آئے گا. تو ہم نے بنایا تھا گھر کا دروازہ باب البیتی, ٹھیک ہے. اب اس کو یہاں ایک دفعہ روک دیں, اب آپ آ جائیں اس طرف, اللہ کا گھر. اب یہاں پہ گھر جو تھا وہ مضاف الیہ تھا, یہاں پہ گھر جو ہے یہ مضاف ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ مضاف الیہ ہے, یہ مضاف ہے. تو اب گھر کی
عربی زبان میں کیا کہتے ہیں ہم گھر کو؟ اسی طرح دیکھیے، یہ چونکہ معرفہ ہے تو ہم پہلے تو اسی طرح اس کی جو نارمل حالت ہے وہی دیکھتے ہیں. البیت اور اللہ تو عربی میں بھی ہم اللہ اللہ، ٹھیک ہے. اب لیکن جب ہم نے اس کو مرکب اضافی بنانا ہے تو کیا تبدیلی کریں گے؟ الف لام ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے. بیتو، اور اس کا کیا کریں گے؟ پیش کی بجائے زیر لگا دیں گے. تو کیا بن گیا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب یہ ہم نے جو پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا وہ یہ سمجھا تھا کہ گھر کا دروازہ یا اللہ کا گھر، یا اس طرح کی اور جتنی بھی مثالیں ہم نے ڈسکس کی یا آپ نے بعد میں اپنی ایکسرسائز میں کی، تو اس میں ہم نے یہی چیز سیکھی تھی کہ ایک مضاف ہوگا، ایک مضاف الیہ ہوگا. اب آج کے لیسن میں جو پیچیدہ مرکب اضافی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سمپلی ہم ان دونوں کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں، ان کا ادغام کر دیتے ہیں. اگر میں گھر کا دروازہ اور اللہ کا گھر ان کو ملا کے میں لکھ دوں، اللہ کے گھر کا دروازہ، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر کا دروازہ، اردو کے لحاظ سے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ کا گھر اور اس کا دروازہ. اب ہم نے عربی میں اگر اس کو دیکھنا ہو تو ہم کیا کریں گے کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک مرکب اضافی ہے اور یہ دوسرا مرکب اضافی ہے. اب اس میں جو گھر ہے یہ دونوں میں کامن آ رہا ہے. اللہ کے گھر کا دروازہ، گھر جو ہے وہ یہاں مضاف بن رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کا گھر. تو ہم اس کو کیا کیا تھا؟ بیت اللہ یہاں مضاف بن رہا ہے اور مضاف الیہ ہے اللہ. لیکن اگر ہم کر دیں گے اللہ کے گھر کا دروازہ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ مضاف الیہ دوسرے والے مرکب اضافی میں کیا ہوگا؟ دروازہ بن جائے گا مضاف الیہ، سوری دروازہ بن جائے گا مضاف اور گھر بن جائے گا مضاف الیہ دوسرے والے کا. اس میں مضاف بن رہا ہے، اس میں مضاف الیہ بن رہا ہے. تو اب دونوں کو جب ہم نے ملایا تو اگر ہم اس کو اب دیکھیں اللہ کے گھر کا دروازہ، تو ہم نے کیا کیا؟ یہ والا حصہ جو ہے نا یہ بیتو اور البیتی، ان دونوں میں سے ہم نے ایک لینا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بابو بیت اللہ. تو یہ بیچ میں ہمارا مائنس ہو جائے گا، باب البیتی اور بیت اللہ. یہاں تھا بیت اللہ، لیکن چونکہ بیت اب آ گیا ہے اس کا مضاف الیہ بن کے، بابو تو مضاف ایز اٹ ذرا جیسے ہم نے گھر کا دروازہ میں دیکھا باب البیتی، تو بابو جو کہ پہلے آ رہا ہے مضاف وہ تو اپنی اسی حالت میں رہے گا جیسے ہم نے اس کی مضاف کی شکل بنائی ہے. لیکن اس کا جو مضاف الیہ اب بن رہا ہے بیتی، اگر ہم اتنی بات کریں بابو بیتی یعنی گھر کا دروازہ، تو یہ تھا باب البیت. اب چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے آگے والے حصے کا تو اب اس کے ساتھ الف لام نہیں لگ سکتا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو مضاف ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا. تو ہم نے اس لیے اس کا الف لام ہٹا دیا، تو اب یہ بن گیا بیت. لیکن چونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے تو اس لیے اس کے ساتھ زیر لگے گی، تو یہ بن گیا بابو بیتی. لیکن پھر بیت اللہ، تو اللہ کے گھر کا دروازہ. بس اتنی سی بات ہے. یعنی ہم نے جو پچھلی کلاس میں پچھلے لیسن میں جو مضاف اور مضاف الیہ سے ملا کے مرکب اضافی سادہ بنایا تھا، یعنی دو اسماء کو ملا کے، آج ہم نے اس میں ایک اسم اور ایڈ کر دیا ہے. تو یہ بن گیا اللہ کے گھر کا دروازہ. اب یہ بابو ہم نے لے لیا اس مرکب اضافی سے اور بیت اللہ کو بیت اللہ کر دیا. اگر ہم اس کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ بیت اللہ ہی ہے، بیت اللہ. لیکن یہ بیت کے تا کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ اب بابو کا مضاف الیہ بن رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات، کیونکہ یہ اس میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ تین الفاظ کو جب ہم ملائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے
کہ پہلا جو لفظ ہے وہ تو آئے گا ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے سمجھا ہے کہ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگانا اور اس کے اوپر تنوین نہیں ڈالنی. اگر وہ بیتن ہے تو بیتو ہو جائے گا, البیتو ہے تو الف لام ہٹا دیں گے. اسی طرح کوئی اور چیز ہے, کوئی بھی الفاظ لے لیں, ٹھیک ہے, کتابن ہے جیسے, تو ہم نے الکتابو نہیں کہنا, کتابو کہنا ہے, یعنی تنوین بھی ہٹا دینی ہے, اس میں سے ایک پیش رہ جائے گی, اور الف لام بھی ہٹا دینا, بے شک وہ معرفہ ہو. تو لیکن جب مضاف کے طور پر آئے گا تو دو چیزیں میں یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ایک تو الف لام نہیں لگے گا, دوسرا تنوین نہیں آئے گی, تو ایک پیش آئے گی یا ایک زبر آئے گی. بعض کا ہم دیکھیں گے نا کہ وہ اگر نصبی حالت میں تو پھر ہم ایک زبر لگا دیں گے, اور بعض اوقات کوئی بھی حرکت اس پہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اگر شکل ویسی ہے کہ جس پہ حرکت نہیں آ رہی تو ہم اس کو ویسے لے لیں گے. تو الف لام نہیں لگے گا, تنوین نہیں آئے گی. پہلا جو مضاف ہے وہ تو ویسے ہے. اب اس کا جو مضاف الیہ ہے, اور اگر وہ آگے کا مضاف بن رہا ہے, یعنی اگر 3 الفاظ ہیں تو دوسرا لفظ پہلے مضاف کا تو بن گیا مضاف الیہ, لیکن آگے والے اسم کا وہ مضاف ہے, تو اب اس میں دونوں چیزیں ہم نے شامل کرنی. کیسے کرنی ہے؟ الف لام تو اس میں نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ آگے کا مضاف بن رہا ہے, لیکن اس کے اوپر جو پیش ہے وہ زیر لگ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. تو یہ بیچ والا جو لفظ ہے نا, اس کے بارے میں خاص آپ نے ذہن میں رکھا, کیونکہ پہلا اور آخری دیکھیے, بابو اور اللہ ہی, ان کی شکل وہی ہے جو ہم نے مضاف الیہ کی ہم نے پچھلی کلاس میں مرکب اضافی کو تفصیل میں ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا تھا. بابو اور اللہ ہی یہ سیم ہے. تو بیچ والا جو لفظ ہے نا, اس کو ہم نے تھوڑا سا تبدیل کیا کہ اس کے اوپر جو پیش تھی وہ زیر کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی حیثیت مضاف الیہ کی بھی ہے اور مضاف کی بھی ہے. پہلے والے مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہے, اور آگے والے مضاف الیہ کے ساتھ وہ مضاف ہے. تو یہ بس اتنی سی بات ہے, امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم اس میں مزید کو ایک دو چیزیں وہ بھی دیکھتے ہیں. ایک اور خاص چیز یہ ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اعراب کو پڑھتے ہوئے منصرف اور غیر منصرف کی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ اسماء منصرف ہوتے ہیں, کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں, کچھ مبنی ہوتے ہیں. مبنی وہ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں, منصرف وہ ہیں جو تینوں حالتوں میں مختلف ہوتے ہیں, یعنی رفعی حالت اور ہوتی ہے, نصبی اور ہوتی ہے, جری اور ہوتی ہے. جو اس کی جو سمپل فارم ہے وہ یہ ہے کہ رفعی کے اوپر پیش ہوتی ہے اور نصبی کے اوپر زبر ہوتی ہے اور رفعی کے نیچے زیر ہوتی ہے. یہ ان کی سمپل فارم ہے, لیکن ضروری نہیں کہ یہ ایسی حالتیں یعنی حرکات کے ساتھ آئیں. یہ ہم بار بار چونکہ ڈسکس کر چکے ہیں, تو امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی, اور جسٹ میں یہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں. ہم نے اس میں پڑھتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے, غیر منصرف کون سا ہوتا ہے؟ جس کی رفعی حالت جو بھی ہو وہ نصبی اور جری ایک جیسی ہوتی, تبدیل ہوتی ہے, لیکن نصبی کے ساتھ ہی جری اور نصبی ایک ہی رہتی ہے, پھر وہ مزید تبدیل نہیں ہوتی. منصرف وہ ہے جو رفعی حالت میں ایک ہوتا ہے, نصبی میں دوسری حالت ہوتی ہے, اور جری میں تیسری حالت ہوتی ہے. لیکن غیر منصرف وہ ہے جو رفعی حالت میں اس کی ایک حالت ہے, مثلا پیش ہے, اگر جیسے ہم نے, میں مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری طرح یاد آ جائے, جیسے ابراہیمو. اب ابراہیمو ہے رفعی حالت, تو اس کی نصبی حالت ہے ابراہیمہ, لیکن جری حالت بھی ابراہیمہ ہی ہے, اس کو زیر نہیں لگے گی. تو یہ تھا غیر منصرف. لیکن منصرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے بیتن, یہ ہے رفعی حالت, لیکن نصبی حالت کیا ہوگی؟ بیتن, اور جری حالت کیا ہوگی؟ بیتن. جری حالت میں زیر آ گئی, نصبی حالت میں زبر, اور رفعی حالت میں پیش. غیر منصرف کیا ہے؟ ابراہیمو, رفعی حالت میں پیش, نصبی حالت میں ابراہیمہ, اور جری حالت میں بھی ابراہیمہ, یعنی تیسری حالت جو اسم کی ہے وہ عرابی حالت میں اس کو زیر نہیں لگے گی, یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے وہ اپنی جری حالت میں زیر کو قبول نہیں کرتا. اچھا, یہ بات تو اضافی ہوگی, جسٹ میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ یا آپ کو ریمائنڈ کروا رہا تھا. اصل بات کیا کہنی ہے, اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ اس میں ایک ایکسیپشن تھی, کہ یعنی عام طور پر تو غیر منصرف اسم جری حالت میں زیر قبول نہیں کرتا, لیکن مستثنا کیا تھا کہ اگر وہ الف لام کے ساتھ آئے, کوئی ایسا اسم غیر منصرف ہو لیکن الف لام کے ساتھ ہو, یعنی معرف باللام ہو, معرفہ حالت میں ہو, تو پھر وہ جری حالت میں زیر قبول کرے گا.
اس کی آپ کو یاد ہوگا ایک مثال ہم نے دی تھی، مسجدن، اس سے بن گیا معرفہ المسجدو، اور پھر اس کی جو جری حالت ہے وہ جمع میں خاص طور پہ المساجدو، المساجدہ اور المساجدہ، یعنی جری حالت میں بھی المساجدہ تھا. تو جب الف لام لگے گا تو المساجدی ہو گیا، معذرت وہ میں مکس کر گیا. یعنی ہم نے ایکسیپشن کیا پڑھی تھی کہ جب وہ الف لام کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ زیر قبول کر لے گا. میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. یہ میں مٹا دیتا ہوں چونکہ یہ ہم نے بات کر لی مکمل. مسجد کی جمع مساجدو. اب یہ کیا تھا؟ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. لیکن جب الف لام لگایا تو المساجدی ہو گیا. یعنی جب الف لام لگے گا تو اس نے اپنی جری حالت میں زیر قبول کر لی. نارمل حالت میں مساجدہ تھا، مساجدہ، لیکن الف لام لگا تو المساجدی ہو گیا. اچھا یہ کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن جب ہم اس کی جملے بنانا شروع کریں گے نا تو پھر آپ پہ مزید واضح ہو جائے گی. فی الحال آپ کو انشاءاللہ جو امید ہے کہ سمجھ تو آ رہی ہے پوری، لیکن اگر کسی کو تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہو کہ چونکہ ہم مختلف قواعد کو اکٹھا کر رہے ہیں اب جوں تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو آپ اگر پوری توجہ رکھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی. لیکن پھر بھی اگر کسی چیز کی کوئی فلی یا پارشلی آپ کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ بھی ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب ہم اس کے جملے بنانا شروع کریں گے تو ان کا بار بار استعمال ہوگا تو آپ کے لیے کوئی اگر چیز رہ بھی گئی تو وہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا اب ہم آج اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر منصرف اسماء ہیں جب الف لام میں آ کے تو زیر قبول کر لیتے تھے، تو آج اب اگر اس کو ہم الف لام کے بغیر لیں اور یہ مضاف کے طور پر استعمال ہو، یعنی یہ حالت ہو، یہ جری حالت میں زبر ہے، یہ زیر قبول نہیں کر رہا، لیکن جب مضاف کے طور پر آئے گا تو الف لام تو اس میں لگے گا نہیں. ابھی ہم نے سیکھا نا کہ مضاف میں الف لام بھی نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتی. تو جب ہم المساجدہ کو استعمال کریں گے مضاف کے طور پر تو اس کا ال ہٹ جائے گا، تو کیا بنا پھر؟ مساجدہ. اس حالت میں آئے گا. لیکن جب مضاف کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر یہ زیر قبول کر لے گا. یعنی یہ دو تین چیزیں مکس ہو گئی نا، کہ یعنی یہ غیر منصرف اسماء جو ہیں اس کی جو مثال ہم نے دی تھی مساجد، مسجد کی جمع مساجد. یہ آپ تھوڑا سا مختصراً آپ دوبارہ سنیں تاکہ میں آپ کی ریویژن ہو جائے، پوری بات کلیئر ہو جائے. مسجد کی جمع ہے مساجدو، ٹھیک ہے، اور یہ ہے غیر منصرف. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ جو جری حالت میں زیر قبول نہیں کرتا، جیسے کہ یہ ہے مساجدہ، بالکل جس طرح نسبی حالت ہے اسی طرح جری حالت ہے. لیکن دوسری سٹیج اب یہ دیکھیے کہ جب اس کے ساتھ الف لام لگے گا تو پھر یہ المساجدی غیر منصرف ہونے کے باوجود معرف باللام ہوا تو اس نے زیر قبول کر لی. یعنی الف لام کے ساتھ جب اگر آپ المساجدو کی جری حالت لکھیں گے تو اس کے دال کے نیچے زیر لگی ہوگی. اب تیسری بات سمجھ لیں، دو باتیں ہوگی نا. تیسری بات کیا ہے کہ جب یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر یہ الف لام تو اس کے ساتھ لگے گا نہیں، ٹھیک ہے نا. جب الف لام ہٹ جائے گا تو پھر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ مساجدہ ہوتا ہے جری حالت میں. لیکن جب مضاف کے طور پر استعمال ہوگا
دوسرے طور پر، یعنی جیسے ہم نے یہ پیچیدہ مرکب اضافی کر رہے ہیں نا، تو یعنی یہ دوسرے حصے پہ جو مضاف آ رہا ہے، تو اس میں جب آئے گا نا مساجدہ، تو یہ مساجدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا وہ جو اس کا نام ہے نا پیچیدہ، تو اس حساب سے شاید پیچیدہ لگ رہا ہو آپ کو. کہ ہم نے جیسے بات کی مضاف اور مضاف الیہ، یہ تو دو ہوں گے سمپل، تو اس سے بن جائے گا مرکب اضافی. ہم نے دیکھا کہ مضاف کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا اور تنوین نہیں آتی. جیسے کتابن سے ہم معرفہ بنائیں الکتابو، تو الف لام بھی ہٹا دیں گے تو کتاب، نارملی کتابن ہوگا یا الکتاب ہوگا، لیکن جب مضاف کے طور پر آئے گا تو ال ہٹائیں گے تو ہم کر دیں گے کتاب. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے ساتھ جو مضاف الیہ آئے گا وہ آئے گا جری حالت میں. جیسے اگر ہم کہیں زید کی کتاب تو ہو جائے گا کتاب زیدن، یہ تو ہو گیا سمپل. اب ہم نے یہ جیسے مثال لی نا، تو اس میں اب تین چیزیں ہیں. جیسے ہم نے کہا اللہ کے گھر کا دروازہ، تو کیا ہوا، آخر سے ہم نے شروع کرنا ہے. جب عربی ترجمہ کریں گے تو ہم نے آخری لفظ کو لینا. دروازہ تو باب، ٹھیک ہے. پھر کس کا دروازہ ہے، گھر کا، تو بابو بیتن. پھر گھر کس کا ہے، اللہ کا، تو پھر بیتن نہیں ہوگا بیتی ہو جائے گا، تو باب البیتی. پھر آگے اللہ ہی آ جائے گا، تو بیتی زیر کیوں آئی، مضاف الیہ کی وجہ سے. اور الف لام کیوں نہیں لگا، کیونکہ وہ مضاف ہے اللہ کا. اور اللہ سے اللہ ہی بن گیا، کیوں، کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. تو باب بیت اللہ، بابو بیت اللہ، اللہ کے گھر کا دروازہ. جو آخری چیز میں نے بتائی نا، یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس میں زیادہ الجھنا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آگے جا کے کلیئر ہو جائے گی. اس میں نے صرف اتنی بات بتائی کہ جو غیر منصرف اسماء ہیں اس میں ہم نے ایک ایکسیپشن پڑھی تھی کہ اگر جب ہم اس کے ساتھ جو اس کی نسبی اور جری حالت دیکھتے ہیں تو وہ ایک جیسی ہوتی ہے، زیر قبول نہیں کرتا غیر منصرف اسم اپنی جری حالت میں، لیکن جب الف لام لگاتے ہیں تو پھر زیر لگ جاتی ہے. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ زیر کب قبول کرتا ہے، جب یہ مضاف ہو. اور مضاف کے طور پر جب یہ آئے گا تو الف لام ہٹنے کے باوجود یہ زیر قبول کر لے گا. بس اتنی سی بات ہے. ویسے غیر منصرف اسم جری حالت میں الف لام لگنے سے زیر قبول کرتا ہے، لیکن جب مضاف کے طور پر آئے گا تو الف لام کے بغیر بھی زیر قبول کر لے گا. بس یہ آخری جو بات میں بتا رہا ہوں نا، اصل میں یہ اتنی سی بات ہے. باقی وہ ساری تفصیل جسٹ اس کی مثال دے کے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کا، دیکھتے ہیں جی اس کے جو نوٹس وغیرہ ہیں. ہاں جی، یہ ہے مرکب اضافی پیچیدہ. یہ ہم نے سارا اس کو ڈسکس کر لیا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ابھی میں آپ سے بتا رہا تھا نا، جیسا کہ ہم پڑھا ہے کہ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. اس قاعدے کا پہلا استثناء ہم نے پڑھا کہ غیر منصرف اسم جب معرف باللام ہو تو حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے. اب دوسرا استثناء کیا ہے کہ کوئی غیر منصرف اسم اگر مضاف ہو تو حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے. بس یعنی وہ الف لام نہ بھی ہو لیکن وہ غیر منصرف اسم جب مضاف کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کے نیچے زیر آئے گی. مثال کیا ہے، جیسے یہ دیکھیں ابواب مساجد اللہ. اب یہ دیکھیں میں یہاں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی مسجدوں کے دروازے. تو مسجدوں کے دروازے کیا ہو گیا، ابواب المساجد، ابواب المساجد، کیونکہ جو مضاف ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں آنا اور تنوین بھی نہیں آنی. تو ابوابو، یہ بابن تھا، اس کی جمع ہے ابواب. تو ابوابو المساجدی، کیونکہ الف لام کے ساتھ غیر منصرف ہونے کے باوجود یہ زیر قبول کرتا ہے. تو یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے مساجد کے دروازے یا مسجدوں کے دروازے. لیکن یہ پوری بات کیا ہے، اللہ کی مسجدوں کے دروازے. جو آج کا ہمارا لیسن ہے اس میں چونکہ لمبا والا ہے مرکب اضافی، تو اس میں یہ تیسرا لفظ آ گیا، لفظ جلالہ، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام. تو ہم اب اگر اس کو یہاں تک دیکھیں کہ اللہ کی مساجد، تو پھر ہمیں اس کا الف لام ہٹانا پڑے گا، کیونکہ یہ اب
مضاف کے طور پر آیا تو یہ بنے گا مساجد اللہ، یعنی یہ نہیں آئے گا بلکہ آئے گا مساجد اللہ. اس کو آپ فی الحال سمجھیں کہ یہ نہیں ہے، تو یہ کیا بنا؟ مساجد اللہ ہی، اللہ کی مسجدیں. لیکن جب ہم ساتھ ابواب کو ملائیں گے تو اب یہ ہو گیا ابوابو، یہ پیش زیر بن گئی، الف لام لگا تو ابواب المساجدی. لیکن چونکہ مساجد اب اس کا مضاف ہے اللہ کا تو اس کے ساتھ سے الف لام ہٹ گیا، لیکن زیر رہے گی کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اب یہ پوری بات بن گئی ابوابو مساجد اللہ. تو اصل بات جو ہم کر رہے تھے نا، ویسے تو ہم نے اس سے مثال دے کے تو پوری بات سمجھ لی تھی. اب ہم نے جو نیا ٹاپک یا ایک نئی بات اضافی سمجھنے کی کوشش کی ہے اس میں یہ ہے کہ مساجد جو ہے وہ نارملی تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زیر قبول نہیں کرتا جری حالت میں، لیکن اب چونکہ یہ مضاف کے طور پر یہاں آیا ہے تو اس لیے یہ مساجدی یعنی دال کے نیچے زیر لگ سکتی ہے. یہ بات تھی اصل میں. تو اب ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے نا، اس میں جو دو نکات اہم تھے وہ ہم نے سمجھ لیے ہیں. اب میں دوبارہ سے آپ سے نوٹ شیئر کر کے تو ہم دیکھتے ہیں مزید اس میں کوئی اگر بات ہے تو. اچھا، ایک تو یہ ہے جی الکلمات الجدیدہ. تو اچھا، اب آپ نے یہ الکلمات الجدیدہ کے الفاظ پہلے بھی دیکھے ہوں گے. شروع سے جتنے بھی ہم نے لیسن پڑھے ہیں ان کے لیسن جب ڈسکشن ختم ہوتی تو اس کے بعد میں یہ لکھا ہوتا ہے الکلمات الجدیدہ. تو لیکن پہلے ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس میں کوئی قاعدہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر اب ہم اس سٹیج پہ دیکھیں تو ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ الکلمات الجدیدہ تو کیا چیز ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، الکلمات الجدیدہ یعنی یہ دونوں معرفہ ہیں اور کیا ہیں؟ دونوں مؤنث ہیں. پھر دونوں ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفعی ہے. اور کیا چیز بچی اس کے علاوہ؟ تعداد. اچھا، اب تعداد دیکھیے آپ، الکلمات ہے جمع لیکن الجدیدہ تو یہ ہے واحد. تو اس میں کیوں یہ ایک چیز کیوں نہیں میچ کر رہی؟ ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں جو صفہ ہوتی ہے وہ چاروں لحاظ سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو لیکن اس میں ایک ایکسیپشن تھی اور وہ یہ تھی کہ جب جمع مکسر ہو اور وہ ہو غیر عاقل تو پھر اس کے ساتھ جو صفہ ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. تو یہ اس لیے الکلماتوں کے ساتھ الجدیدہ تو ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ کیا بنا؟ مرکب توصیفی. یہ ایک اضافی بات میں نے کہا کہ میری نظر پڑی تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. اچھا، اب آپ دیکھیے اس کے ساتھ یہ جو نئے الفاظ ہیں ان کا مقصد ایک تو یہ کہ آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہو، ذخیرہ الفاظ آپ کا بڑھتا جائے. دوسرا یہ کہ اس سے متعلق آگے چونکہ کوسچن آتے ہیں نا جو ہماری ایکسرسائز ہے تو اس میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے کچھ الفاظ کا. تو اس لیے یہ آپ ان کا ترجمہ یاد کرتے جائیں تو ساتھ ساتھ پھر آپ کو آپ کی ایکسرسائز کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اب جیسے آج کی ہماری ایکسرسائز اس کے آگے دی مندرجہ ذیل کا اردو میں ترجمہ کریں. اب یہ وہی چیز ہے، ابھی ہم نے جو پیچیدہ مرکب اضافی پڑھا ہے نا اس کی یہ مثالیں دی ہوئی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک دو اس میں سے بتا دیتا ہوں. جیسے پہلا لے لیں بابو بیتی غلام الوزیری. اب دیکھیے اس میں 4 اسماء آ گئے. میں نے جیسے ایک مثال آپ کو دی تھی نا کہ احمد کے بھائی کے بیٹے کی کار یا کتاب، تو اس میں 4 الفاظ تھے نا. اسی طرح کی یہ مثال ہے مرکب اضافی پیچیدہ کی کہ بابو بیتی غلام الوزیر. اب ہم نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر سے شروع کرنا ہے. وزیر کے لڑکے کے گھر کا دروازہ، یعنی ریورس میں آپ چلتے جائیں گے نا تو پہلے وزیر آ گیا، وزیر نام ہے، ٹھیک ہے، یا عہدہ بھی ہو سکتا ہے. اور غلام جو ہے نا وہ غلام ہمارے ہاں تو زیادہ تر معنوں میں آتا ہے سلیو. غلام کو ہم اور معنوں میں لیتے ہیں. عربی میں آپ غلام کو ان معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن غلام ایک جو ہے نا نوجوان لڑکا، نوجوان بھی نہیں بلکہ جو اس سے بھی کم عمر کا ہوتا ہے نا لڑکا، جو 14-15 سال کی جس کی ایج ہو، اس کو عربی میں غلام کہتے ہیں. تو وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا.
اب آپ دیکھ لیں مثلاً اس کے آخر میں چلے جائیں، طعام فقراء المساجدی، اب آپ آخر سے شروع کریں، مساجد جمع ہے تو مسجدوں کے فقراء کا کھانا، تو ہم کہتے ہیں کھانے کو، فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو مسجدوں کے فقیروں کا کھانا، تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ باقی اس طرح یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا کہ اس کا آپ نے سب کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے، آپ کو الفاظ کے معنی یاد کرانا نہیں ہے، گو کہ وہ بھی ضروری ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو قاعدہ پتہ چل جائے کہ مرکب اضافی کیسے بنتا ہے، جب آپ بنانے لگیں یا کہیں سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مرکب اضافی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہ اب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے وہ قواعد ذہن میں رکھنے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، تو پھر انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے اب یہ آخری بات ہے تو آمو، تو یہ کیا تھا، تعامن تھا، تو تعامو ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور فقرائی یہ مضاف الیہ ہے تو یہ بن گیا جری حالت میں آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ال کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ آگے المساجدی کا بھی مضاف بن رہا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی نا مساجد کے بغیر، اگر ہم کہتے فقراء کا کھانا تو ہم کہتے طعام الفقرائی، پھر الف لام لگتا، کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ تھا خالی۔ اب چونکہ وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے تو اس کو زیر آ گئی، جری حالت میں آ گیا، لیکن چونکہ وہ مضاف بھی بن رہا ہے المساجدی کا تو اس لیے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگایا ہم نے، تو یہ بن گیا طعام فقراء المساجدی۔ اب مساجدی خالی مضاف الیہ ہے تو اس لیے اس کے ساتھ الف لام رہے گا اور جری حالت میں بھی آئے گا، تو یہ بن جائے گا المساجدی۔ تو پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ طعام فقرائی المساجدی، یعنی طعامو جو ہے وہ مضاف ہے خالی، اور المساجدی وہ خالی مضاف الیہ ہے، لیکن جو فقراء ہے نا وہ مضاف الیہ ہے طعامو کا، اور المساجدی کا مضاف ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا، لیکن حالت اس کی جر آ گئی کیونکہ اس میں دونوں خصوصیات پائی جا رہی۔ اچھا جی، یہ ہم نے تقریباً وہ جو رول ہے دوبارہ سے اس پہ ڈسکس کر لیا تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح اب یہ جو مندرجہ ذیل کو عربی میں ترجمہ کریں تو اس میں یہ اس کا الٹ ہو گیا، اس میں کیا تھا کہ عربی دیے ہوئے ہیں اس کا اردو ترجمہ کرنا ہے، اور یہاں اردو میں لکھے ہوئے تو اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، تو آپ دونوں طرح سے جب کریں گے پریکٹس تو انشاءاللہ آپ کی یہ سارے جو موضوع پہ جتنی بھی چیزیں نا واضح ہو جائیں گی۔ اب جیسے اس میں ایک دو آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں، جیسے اللہ کے عذاب کا خوف، اب یہ کیا ہے، اس میں تین چیزیں ہیں، اللہ، عذاب اور خوف۔ ہم نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ آخر سے، خوف سے، تو خوف کو عربی میں بھی خوف ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے نارمل حالت اس کی ہوگی خوفن، تو جب وہ مضاف بنے گا تو بن جائے گا خوفو، ٹھیک ہے نا، تنوین ختم ہو جائے گی، تو خوفو۔ اس کے بعد ہم لیں گے عذاب، یعنی عذاب کا خوف، پہلے ہم نے یہ بنانا ہے عذاب کا خوف، تو خوف العذابی، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر جب ہم اللہ کا عذاب کریں گے تو وہ بن جائے گا عذاب اللہ، تو اب اس کا الف لام ہٹا دیں گے اور با کے نیچے زیر لگ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے یہ دو تین مثالیں کی نا، تو یہ بن جائے گا خوف عذاب اللہ، یعنی جب عذاب کو ہم نے مضاف الیہ کے طور پر استعمال کیا تو الف لام لگایا، لیکن جب پھر وہ اللہ کا مضاف بنا تو الف لام اس کا گر گیا، تو اب یہ بن گیا خوف عذاب اللہ، تو اللہ کے عذاب کا خوف۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں کی دعا، اب ہم دعا سے شروع کریں گے، دعا بنے گا پہلا مضاف دعاؤ، ٹھیک ہے؟ الف لام نہیں لگے گا لیکن دعا ان بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مضاف ہے، تو دعاؤ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ دوستوں کی دعا، دوست کیا کہتے ہیں؟ ولیٌ، اس کی جمع کیا ہے؟ اولیاء، تو دعا الاولیائی، اگر اتنی بات ہو نا دوستوں کی دعا تو ہم کہیں گے دعا الاولیائی، لیکن چونکہ یہ ہے اللہ کے دوستوں کی دعا تو پھر اب اولیاء کا الف لام ہٹ جائے گا کیونکہ وہ اللہ کا مضاف بن رہا ہے اور مضاف کے ساتھ الف لام نہیں آتا، لیکن چونکہ وہ مضاف الیہ ہے دعا کا تو اس لیے اس کو زیر دے دیں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ دعاء اولیاء اللہ، دعاء اولیاء اللہ، یہ دوسری مثال ہوگی۔ بس اسی طرح یہ اور کوئی دیکھ لیں، جیسے اولاد اور مال کی محبت کو کہتے ہیں حبتن،
تو حبت المالی والاولادی، حبت المالی والاولاد. اچھا اب یہ بیسیکلی تو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے 3 ہے تو پھر اس حساب سے تو حب المالی کی بجائے حب مالی ہونا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، اس میں اولاد اور مال ہے. یہ نہیں ہے. اگر ہوتا نا اولاد کے مال کی محبت تو پھر ہم کہتے حبت مال الاولادی، لیکن یہ ہے اولاد اور مال کی محبت. تو اس میں مضاف ہے محبت اور مضاف الیہ ہے اولاد اور مال، تو وہ یعنی ایک ہی ہے مضاف الیہ لیکن اس کے اندر 2 اسماء ہیں، اولاد اور مال کی محبت. تو اس کا وہ جو رول ہے وہ ایز اٹ از اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اصل میں سادہ مرکب اضافی ہے لیکن مضاف الیہ میں 2 الفاظ اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ حبت المالی والاولادی، یعنی مال کے ساتھ بھی الف لام لگے گا اور اولاد کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ دونوں مضاف الیہ ہیں، ان میں مضاف کوئی نہیں بن رہا. آخری کو بھی چلیں دیکھ لیں. یہ ہے مدرسہ کے استاد کی نصیحت. اب نصیحت کو کہتے ہیں واعظن، نصیحتن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو استاد کی نصیحت واعظ الاستاذی، ٹھیک ہے. استاد ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن عربی میں صرف اتنا فرق ہے کہ دال کے اوپر زال لگا، وہ دال کی جگہ زال لگتا ہے، استاذو. لیکن آپ اس کو مدرس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو معلم بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک سے زیادہ الفاظ ہیں تو آپ کوئی بھی اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں. تو استاد کی نصیحت واعظ المعلمی یا واعظ المدرسی یا واعظ الاستاذی. لیکن پھر جب ہم مدرسہ کو ساتھ شامل کریں گے تو یہ بن جائے گا واعظ استاذ المدرستی، یعنی پھر استاذ کے ساتھ الف لام ہٹ جائے گا، زال کے نیچے زیر لگ جائے گی، اور مدرسہ جب مضاف الیہ بن کے آئے گا تو اس کے ساتھ الف لام بھی ہوگا اور اس کی حالت بھی جری ہوگی. تو واعظ استاذ المدرستی. اور آپ نصیحت لگا دیں نصیحت المعلمی تو پھر اس کے ساتھ جب مدرسہ میں لائیں گے تو بن جائے گا نصیحت معلم المدرستی. تو اس طرح سے یہ آپ نے یہ دو ہی چیزیں اور یہ دونوں آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے یعنی یہ جو عربی والا ہے اس کا اردو ترجمہ کرنا ہے اور جو اردو والا ہے اس کا عربی ترجمہ کرنا ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا لیسن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.